بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 39 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق میں سب سے پہلے سوالات ہیں، انہی سے ابتدا کرتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ پہلا سوال ہے عندما تعارضت قواعد المہموز والمعتل فأيتها تكون راجحة على الأخرى اذکر مثال ذلك۔ جب محموز اور معتل کے قواعد کا تعارض ہو جائے تو کون سے قاعدے کو ترجیح دی جائے گی، مثال کے ساتھ اس کو ذکر کیجیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محموز اور معتل کے قواعد کا جب تعارض ہو جائے، ایک ہی کلمہ کے اندر ایک ہی مقام پر دونوں قاعدے جاری ہو سکتے ہوں تو ہم معتل کے قاعدے کو ترجیح دیں گے، محموز کے قاعدے کو جاری نہیں کریں گے، جس کی مثال کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ یأولو، اس کے اندر قاعدہ راستون اگر جاری کیا جائے تو صیغہ یاولو بن جائے گا، اور جبکہ معتل کے قاعدے کا تقاضا یہ ہے، یعنی یقول و یبیعو کا تقاضا یہ ہے کہ واو کی حرکت ما قبل حمزہ کی طرف منتقل کر دی جائے تو صیغہ یاولو بن جائے، تو یہاں پر معتل کے قاعدے کو ترجیح دی جائے گی، صیغہ کو یاولو پڑھا جائے گا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے شاء یشاء من ای باب ما هي النکات التي تدل على انه من فتح یفتح۔ شاء یشاء کس باب سے ہے اور کون سے وہ نکات اور قرائن ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ فتح یفتح سے ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شاء یشاء یہ سمع یسمع اور فتح یفتح دونوں کے قبیل سے ہے، اور فتح یفتح کے قبیل سے ہونے پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اس کے لام کلمہ کے اندر حرف حلقی موجود ہے، یعنی حمزہ موجود ہے، اور یہ فتح یفتح کے باب کی شرط تھی کہ اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہوتا ہے۔ دوسری دلیل اور قرینہ یہ ہے کہ اس کے ماضی کے ابتدائی 5 صیغوں کے اندر کسرہ ظاہر نہیں ہے، اور جو 5 صیغوں کے بعد فا کلمہ کے نیچے کسرہ آتی ہے وہ اجوف یائی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ جیسے مکسور العین ماضی کے جو مؤنث غائب سے لے کر آخری صیغے تک کسرہ آتی ہے، ایسے ہی اجوف یائی کے صیغوں کے اندر بھی چاہے وہ مکسور العین ہو یا مفتوح العین ہو، فا کلمہ مکسور ہوتا ہے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے لماذا لا يجوز ان يقال في امر جاء يجيء جی وفي شاء يشاء شاء۔ جاء يجيء کے امر کے صیغے کو جی اور شاء یشاء امر کے صیغے کو شاء کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اصل میں ہے جے اور شاء اصل میں ہے شاء۔ قاعدہ راس سنزیبن کو جاری کرتے ہوئے جے کے اندر جو حمزہ ہے اس کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور شاء کے اندر جو حمزہ ہے اس کو الف کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب جو حرف علت آخر میں آ گیا ہے اس کو حذف نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حمزہ کو تبدیل کر کے لائے گئے ہیں، اصل کے اندر یہ حرف علت نہیں ہے، اور امر کے صیغوں کے اندر حرف علت آخر سے اس وقت حذف کیا جاتا ہے جب وہ اصلی ہو، صیغے کا اپنا ہو، کسی اور حرف کو تبدیل کر کے نہ لایا گیا ہو۔ آگے بڑھتے ہیں التمارین، مشقیں۔ اذکر اوزان المصادر التالیہ، آنے والے مصادر کے اوزان ذکر کیجیے، ثم صرفها الى صیغها وطبق القواعد فیہا، پھر اس کے صیغوں کی گردانیں پڑھیے اور قواعد کا اجرا کیجیے۔ گردانیں پڑھنا اور قواعد کا اجرا یہ ایک وقت طلب جواب ہے، وقت طلب کام ہے، اس کو آپ خود کر لیجئے۔ مصادر کے اوزان میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے الا یعلو، الا یعلو یہ نصر ینصرو کے باب سے ہے، محموز الفا اور ناقص واوی سے مرکب ہے۔ الا یعولو یہ بھی نصر ینصرو کے باب سے ہے اور محموز الفا اور اجوف واوی سے ہے۔ اتا یأتی، اتا یأتی یہ ضرب یضربو کے باب سے ہے، محموز الفا اور ناقص یائی سے۔ اوا یأوی یہ بھی ضرب یضربو سے، محموز الفا اور لفیف مقرون سے مرکب ہے۔ ان کی گردانے اور ان کے قواعد کا اجرا آپ خود کر لیجئے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حل الصیغ التالیہ، آنے والے صیغوں کو حل کیجئے۔ پہلا صیغہ ہے اعیدو، اعیدو یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف، عادہ یعیدو سے یعنی ضرب یضربو کے باب سے، یہ محموز الفا اور اجوف یائی سے ہے۔ اویدن
یہ صیغہ جمع مؤنث اس میں تفضیل ہے آدا یعیدو سے ہی. عید یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف آدا یعیدو سے یعنی ضرب یضرب سے محموز الفاء اور رجف یائی سے مرکب ہے. ساویلو میرے خیال میں یہ صیغہ درست نہیں ہے، اس کی تعویل مجھ سے نہیں ہوئی. آلونا یہ صیغہ الونا ہے جمع مؤنث غائب فعل ماضی معلوم الا یعلو سے. اس کے بعد ہے اولن. اولن یہ بھی الن ہے، لام کے اوپر تشدید ہے. یہ صیغہ جمع مؤنث اس میں تفضیل الا یعلو سے. اس کے بعد ہے ایوی. ایوی صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف اوا یاوی سے محموز الفاء اور لفیف مقرون سے مرکب ہے. لا تأویجن یہ صیغہ بھی غلط ہے، لا تأون یا پھر لا تأون ہوگا. لا تأون یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معروف اوا یاوی سے یعنی ضرب یضرب کے باب سے محموز الفاء اور لفیف مقرون کا مرکب ہے. اور اگر لا تأوین نہ پڑھیں گے تو یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل نہیں معروف اوا یاوی سے ضرب یضرب کے باب سے. چند صیغے میں نے حل کر دیے، بقیہ صیغے اس سوال کے آپ خود حل کر لیجئے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. استخرج الكلمات التي تتعلق بالابواب المذكوره من الايات والجمل التاليه واجر قواعد المهموز والمعتل فيها. آنے والی آیات اور جملوں سے مذکورہ ابواب سے متعلقہ کلمات نکالیے اور اس کے اندر محموز اور معتل کے قواعد کا اجرا کیجیے. میں صیغوں کی تعیین اور صیغوں کی تحلیل کر دیتا ہوں، اس کے اندر قواعد کا اجرا آپ خود کر لیجیے. پہلا جملہ ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. اتی یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ضرب یضرب سے یہ محموز الفاء اور ناقص سے مرکب ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف فتح یفتح سے یہ محموز الفاء اور ناقص سے مرکب ہے. اولئک یئسوا من رحمتی. یئسوا یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف سمع یسمع سے اور یہ مثال یائی اور محموز العین سے مرکب ہے. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ. آوا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب افعال سے محموز الفاء اور لفیف مقرون سے مرکب ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. الموءودة یہ صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول ہے وعدا یعید سے یہ مثال واوی اور محموز العین سے مرکب ہے. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید. آوی صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف باب افعال سے. فآتت به قومها تحمل. اتت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ضرب یضرب کے باب سے یہ صیغہ محموز الفاء اور ناقص سے مرکب ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اس جملے کے اندر ہمارا محل استشہاد نہیں ہے. فابوا ان یضیفوہما. ابوا یہ ہمارا محل استشہاد ہے. یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف فتح یفتح کے باب سے محموز الفاء اور ناقص یائی سے مرکب ہے. ولا يؤود حفظهما وهو العلی العظیم. یؤود یہ محل استشہاد ہے. یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم آدا یؤود سے یعنی نصر ینصر کے باب سے محموز الفاء اور رجوف واوی سے مرکب ہے. افلا يرون الا يرجع الیہم قولا. يرون یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم اس کا باب ہے فتح یفتح. فاطلع فرآه في سواء الجحیم. رآه یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب فتح یفتح. وجاءوا اباهم عشاء یبکون. جاءوا یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم محموز اللام اور رجوف یائی سے مرکب ہے ضرب یضرب کے باب سے. فإما ترین من البشر احدا. ترین یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل مضارع معلوم مؤکد بانون ثقیلہ رآ یرا سے یعنی فتح یفتح کے باب سے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تشاءون یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع منفی معلوم محموز اللام اور رجوف یائی سے مرکب ہے اور یہ سمیع یسمع اور فتح یفتح دونوں سے مستعمل ہے. یشاء یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب سمع اور فتح دونوں سے مستعمل ہے. تو چند مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیجئے اور تمام مثالوں کے اندر قواعد کا اجرا بھی کر لیجئے. آخری سوال ہے ہاتی مثالین متنوعین لکل من الابواب المذکورہ. سبق میں مذکورہ تمام ابواب کی دو مثالیں ذکر کیجئے. اس سوال کو بھی آپ خود حل کر لیجئے.
سبق نمبر 39 مکمل ہو گیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سبق نمبر 40 شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.